ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ سامعین ذی احتشام، آج ہم سورہ تکاثر کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح و توضیح بیان کرنے کی اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح اور درست بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورت کا نام ہے سورۃ التکاثر، چونکہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں التکاثر کا لفظ آیا ہے، وہی لفظ لے کر سورت کا نام التکاثر رکھا گیا۔ تکاثر کا معنی ہے کثرت، بہتات۔ یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، کثرا یکثر کثرتن سے ماخوذ ہے، یعنی یہ کثرت سے بنا ہے۔ تو سورۃ التکاثر یعنی وہ سورت جس میں تکاثر کا لفظ ہے، تکاثر کا معنی کثرت۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 102 نمبر سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس کا معنی یہ ہے، مکی ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ سورت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے کے زمانے میں نازل ہوئی۔ مکی صورت کا یا مکی صورتوں کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کا مفہوم مختلف اس کی تفسیرات بیان کی گئی ہیں، لیکن ان میں اصح اور اشہر قول یہ ہے کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے کے زمانہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے کے بعد کے زمانے میں نازل ہوئیں۔ تو سورت تکاثر مکی صورت ہے۔ اس کی پہلی آیت ہے الہاکم التکاثر۔ الہا یلہی الہاءً، لہون اس کا مادہ ہے جس سے لفظ الہا بنا ہے، تو وہ لہون ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے غافل کر دینا۔ تو الہاکم، تم کو، تمہیں غافل کر دیا۔ کم سے مراد تم، تمہیں۔ التکاثر یہ اس کا فاعل ہے، تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا۔ اب سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ تکاثر سے کیا مراد ہے، جس کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا، غفلت میں ڈال دیا۔ تو یہ تکاثر کیا ہے؟ اس کا تکاثر کا علماء نے جو معنی بیان کیا ہے،
تو 3 معانی اس کے عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں کہ تکاثر کثرت سے ہے، تو مراد یہ ہے کہ تمہیں کثرت نے غافل کر دیا۔ کس چیز کی غفلت نے؟ تو علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ مال کی کثرت نے، خواہشات کی کثرت نے، اولاد کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا۔ یہ اس صورت میں معنی ہوا جب تکاثر سے مراد ہم نے کثرت لیا، اور تکاثر بمعنی تفاخر بھی ہے، یعنی فخر، مال کی کثرت، قبیلے کی کثرت، اپنی عزت اور شان و شوکت کی کثرت پر فخر اور تفاخر نے تمہیں تمام انسانیت کو خطاب کیا، مسلمانوں کو بالخصوص، کہ تمہیں مال کی کثرت اور اولاد وغیرہ کی کثرت اور ان پر فخر نے تمہیں غافل کر دیا۔ تیسرا معنی تکاثر کا وہ ہے تقابل، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکلنا اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، مقابلہ بازی کرنا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں مقابلہ بازی نے ہلاک کر دیا، تو معنی یہ ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنے کے مقابلے کی روش نے غافل کر دیا۔ تو الہاکم التکاثر، خلاصہ یہ نکلا کہ تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا، مطلب یہ کہ تمہیں مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، ان پر فخر اور ان کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لگن اور تمنا اور آرزو نے غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، حتی اس کا معنی ہوتا ہے یہاں تک، تو ہوا حتی یہاں تک کہ زرتم المقابر، زارا یزور زیارتن سے بنا ہے زرتم، یہاں تک کہ تم نے زیارت کر لی المقابر، قبروں کی، یعنی یہ غافل ہی رہے تم اور اس کثرت نے تمہیں غافل ہی رکھا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ حتی یاتیکم الموت، یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ پہنچی اور تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی قبروں تک پہنچ گئے۔ تم اس غفلت میں ہی رہے، اس کثرت نے تمہیں غافل ہی رکھا، اور یہ غفلت کے پردے اس وقت تک تمہاری آنکھوں سے نہ ہٹے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، تمہارے پاس موت آ گئی اور تم اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، اس وقت تک تمہاری یہ غفلت کی کیفیت باقی رہی۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم، اولاد آدم، ہمیشہ وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال، یعنی اپنے مال کا تذکرہ وہ کثرت سے کرتا رہتا ہے، ہر بات میں میرا مال یہ اور میرا مال وہ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، کہ ابن آدم تمہارا مال میں سے حصہ تو صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا، فَأَفْنَيْتَ، اور اسے فنا کر دیا، ختم کر دیا، وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، یا تو نے پہنا اور اسے پوشیدہ کر دیا، او تصدقت فأبقیت، یا پھر الفاظ یہ ہیں کہ تصدقت فأمضیت، یا وہ جو تو نے صدقہ کیا اور
اس کو تو نے اپنے لیے جمع کر کے رکھ دیا، یہی تیرا مال کا حصہ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور یہ مال کی کثرت اس وقت تک اللہ نے جس طرح کہ ارشاد فرمایا اس کی خواہش اور تمنا رہتی ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا، یعنی تمہارے پاس موت کا پروانہ آ گیا۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ لو کان لابن آدم واد من ذہب لاحب ان یکون لہ وادیان، اگر ابن آدم کو مال کی، سونے کی ایک پوری وادی بھی دے دی جائے تو پھر انسان جو کہتا ہے کہ میرے پاس 2 وادی ہونی چاہیے، اور اگر بالفرض 2 دے دیں تو تیسری کی تمنا۔ پھر فرمایا حدیث میں کہ لن یملا فاہ الا التراب، اور انسان کا پیٹ، اس کی آنکھیں اور اس کے منہ کو بھر نہیں سکتا، آنکھوں کو سیراب نہیں کر سکتا، الا التراب، مگر قبر کی مٹی۔ تو الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے، تکاثر نے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا، یعنی تمہارے پاس موت آ پہنچی۔ کلا سوف تعلمون، کچھ نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ یہاں پر پہلے یہ فرمایا کہ تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا، تو یہ نہیں بتایا تھا کہ کس چیز سے غافل کر دیا۔ تو جس چیز سے غافل کیا ہے وہ ہے آخرت کی طلب، اللہ کی رضا، جنت کا حصول۔ تو فرمایا کلا سوف تعلمون، کچھ نہیں، ان قریب تم جان لو گے کہ تمہاری یہ غفلت کیا نتیجہ لاتی ہے۔ ثم کلا، ثم کا معنی پھر، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، سوف اس کا معنی ہوگا ان قریب، پھر کچھ نہیں، ان قریب تم جان لو گے، یعنی تم جو غفلت میں پڑے رہے، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے۔ اس کے ایک مفہوم علماء نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا، کلا سوف تعلمون، ان قریب اب قبروں میں جا کے تمہیں اس کا علم ہو جائے گا کہ غفلت کا کیا نتیجہ ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر جب میدان محشر میں اٹھو گے تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا دوبارہ کہ تمہاری غفلت کا کیا نتیجہ ہے۔ آگے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ہرگز نہیں، اگر تمہیں علم یقین ہوتا اور لترون الجحیم، اور تم جحیم کو دیکھ لیتے، یعنی ایسا ہرگز نہ ہوتا، تم غفلت میں نہ پڑتے ہرگز۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں علم یقین ہوتا اور تم ہرگز غفلت میں نہ پڑتے، لترون الجحیم، اگر تم جحیم کو دیکھ لیتے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم علم یقین رکھتے تو غفلت میں نہ پڑتے، اور لترون الجحیم، اور آخرت میں قریب تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تو تم اس جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ یقین کے عمومی طور پر 3 مراتب اور درجے بیان کیے جاتے ہیں۔ علم الیقین، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی بات سن کر اس پر اعتماد کر کے یقین کر دیا جائے، خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، اپنا مشاہدہ اور تجربہ نہ ہو، تو یہ ہے علم الیقین، اور خود اپنی آنکھ سے دیکھ لیں تو یہ ہے عین الیقین، اور خود تجربے سے اور اپنی ذات پر گزر کر کسی چیز کا اگر علم حاصل ہو تو یہ ہے علم الیقین، یہ ہے عین الیقین، یہ ہے حق الیقین۔ تو لترون الجحیم، ان قریب تم جہنم کو دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، پھر عین الیقین کے ساتھ تم اس کو دیکھ لو گے۔
सुम्मा लतुसअलुन्ना, फिर, सुम्मा का माना फिर, लतुसअलुन्ना, तुम ज़रूर बज़रूर पूछे जाओगे। सवाल से माखूज है लतुसअलुन्ना, आखिर में नून ताकीद है, शुरू में लाम ताकीद है, तो ज़रूर बज़रूर तुम पूछे जाओगे। यौमइज़िन, उस दिन, अनिन नईम, हर किस्म की नेमत से। ये अन-नईम नेमत के माने में है, और इस पर जो अलिफ लाम है ये इस्तिग़राक़ी है, यानी हर किस्म की नेमत के बारे में तुमसे सवाल होगा और तुमसे पूछा जाएगा। चाहे छोटी नेमत हो, बड़ी नेमत हो, उसका बहरहाल एक न एक दिन अल्लाह की बारगाह में जाकर ज़रूरी तौर पर जवाब देना होगा। रिवायत में आता है कि सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर से काशाना अनवर से बाहर तशरीफ़ लाए, तो आपने देखा कि आपके दो जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, वो भी घर से बाहर थे। तो हुज़ूर ने उनसे पूछा कि तुम्हें बाहर निकलने पर इस वक्त किस चीज़ ने मजबूर किया? तो सहाबा अर्ज़गुज़ार हुए, अल-जू, भूख ने। हुज़ूर ने फरमाया, जिस चीज़ ने तुम्हें घर से निकाला है, मुझे भी उसी की वजह से घर से बाहर आना पड़ा है। तो फिर हुज़ूर अपने इन दोनों सहाबाए किराम को लेकर एक अंसारी के घर में गए। वो घर में मौजूद नहीं थे, तो उनकी अहलिया से जिस वक़्त पूछा गया, तो उनकी अहलिया ने फरमाया कि वो ठंडा पानी, मीठा पानी लाने के लिए गए हैं। तो हुज़ूर और उनके सहाबा वो उस सहाबी के इंतज़ार में बैठ गए। तो वो सहाबी जिस वक़्त आए तो हुज़ूर को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि आज किसी का मेहमान भी उससे मुअज़्ज़ज़ नहीं है, उनसे मुअज़्ज़ज़ नहीं है जो मेरे मेहमान हैं। हुज़ूर सैयद कौनैन के सामने खजूरें लाकर रखी गईं, उनमें तर, खुशक, कच्ची, पक्की, हर तरह की खजूरें थीं, ताकि जो भी हुज़ूर को, उनके सहाबा को पसंद हों, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उससे तनावुल फरमा लें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और उनके सहाबा ने तनावुल फरमाई। वो सहाबी छुरी लेकर जिनके घर हुज़ूर गए थे और जो हुज़ूर के मेज़बान बने थे, वो छुरी लेकर जाने लगे। तो हुज़ूर समझ गए कि ये हमारे लिए बकरी ज़बह करने लगे हैं। हुज़ूर ने फरमाया कि देखना, ख्याल करना, दूध वाली ज़बह ना कर देना, कि वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए है और उससे तुम्हारी ज़रूरियात पूरी होंगी। तो उस सहाबी ने बकरी ज़बह की, उसको पकाया, हुज़ूर की खिदमत में पेश किया। हुज़ूर ने, हुज़ूर के सहाबा ने तनावुल फरमाया, पानी पिया, खजूरें खाईं, बकरी का गोश्त तनावुल फरमाया। हुज़ूर ने अपने सहाबा से फरमाया कि इन नेमतों के बारे में जो तुम्हें मुयस्सर आईं, कि ज़रूर बज़रूर तुमसे क़यामत के बारे में सवाल होगा। तो क़यामत के दिन हर छोटी बड़ी नेमत के बारे में सवाल होगा। एक हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि इब्ने आदम कब्र से निकल कर दूसरा कदम उस वक़्त तक नहीं उठा सकेगा जब तक 5 बातों का जवाब न दे। एक तो ये कि उम्र दी थी, कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी। दूसरी ये कि जवानी दी थी, कैसे सर्फ की। नंबर 3, माल कहाँ से कमाया। नंबर 4, माल खर्च कहाँ किया। नंबर 5, जो इल्म दिया था उस पर अमल कितना किया। तो जब तक यानी नेमतों के बारे में, नेमतों के बारे में वो वजाहत न कर दे, अपना मामला क्लियर न कर दे, अगला कदम नहीं उठाया जा सकता। तो यानी हर छोटी बड़ी नेमत, हत्ता कि जो पानी मिलता है, ये अल्लाह ताला की नेमत है। और पानी, खाना पीना, छोटी बड़ी सेहत, आफियत, जो भी नेमत है इसके बारे में सवाल होगा और अल्लाह ताला की बारगाह में जवाबदेही करनी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए।
دوران گفتگو اگر کوئی کمزوری اور کوتاہی ہم سے رہ چکی ہو، رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درگزر کا معاملہ فرمائے۔ ہم سب کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔